الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے کو عرسوں والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے شمار اولیاء کرام ان کے اس مہینے کے اندر عرس جو ہے وہ اہل سنت و جماعت مناتی ہے۔ کئی لوگ سفر کے مہینے کو نحوست سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا تجارت ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر نہ تو بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ ہی سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نحوست رکھی ہے۔ تو سفر کا مہینہ یہ مہینہ اللہ کے ولیوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس سفر کے مہینے کے اندر اولیاء کرام ان کا ذکر خیر کریں گے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کریں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر اپنے قرآن کے اندر بیان کیا۔ ان اولیاء کرام کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہر ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہر ہم نشینی با خدا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں تو اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اعضاء سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ تو جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، او نشیناً با حضور اولیاء، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کریں۔ جب وہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کہ در روز امید و بیم
بدارا بانیکا ببخشت کریم، کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کو نیکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا با نیکاں ببخشت کریم، کہ بروں کو نیکوں کے صدقے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب انسان اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا صلہ اسے کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ ایک لمحہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا، اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا اور اس کی مجلس سے فائدہ اٹھانا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، تو یہ اس 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ جو انسان جو ہے اللہ کی عبادت 100 سال کریں تو اس 100 سالہ عبادت سے بہتر یہ ہے کہ انسان کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے، یعنی اللہ کے ولی کے پاس بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، بغیر دکھلاوے کی 100 سالہ عبادت سے بھی اللہ کے ولی کے مجلس کے اندر بیٹھ جانا یہ بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں، عربی گرامر کے پڑھاتے ہوئے ہم سمجھاتے ہیں کہ جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائیں تو وہ چیز نکرہ نہیں رہتی بلکہ وہ معرفہ بن جاتی ہے، کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ایک ہی بٹے سے آپ اینٹیں لے کر آئیں، کچھ اینٹیں آپ گلی کے اندر لگا دیں، کچھ اینٹیں آپ مسجد کے صحن کے اندر لگا لیں، جو مسجد کے صحن کے اندر اینٹیں لگی ہیں وہاں پر انسان جوتے اتار کر داخل ہوتا ہے، اور جو گلی کے اندر اینٹیں لگی ہیں وہاں انسان بغیر جوتوں کے جا نہیں سکتا۔ کتنا فرق ہے نسبت کا، کہ ایک ہی بٹے سے تیار ہونے والی اینٹ اگر وہ اللہ کے گھر کے اندر لگ گئی تو لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور اپنے جوتے باہر اتار کر آتے ہیں۔ ایک ہی درخت کی لکڑی لے لیں اور ایک لکڑی لے کر اس سے ایک طرف کرسی بنا لیں اور دوسری طرف قرآن پاک کی ریل بنا لیں، جو کرسی ہوگی اس کے اوپر انسان بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو ریل ہوتی ہے اس کے اوپر انسان بیٹھتا نہیں، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ریل کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ایک ہی فیکٹری سے انسان کپڑا لے کر آئے، ایک حصہ اس کپڑے کا اس سے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں اور دوسرا حصہ جو ہے اس سے انسان اپنے لباس بنا لیں، تو جو قرآن ہوتا ہے، قرآن کی برکت کی وجہ سے جو غلاف ہے لوگ اس کا ادب کرتے ہیں اور اس کو چوم کر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو کپڑے ہیں کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہوں، کبھی کوئی بندہ کپڑوں کو نہیں چومتا، کبھی کوئی بندہ کپڑوں کو نہیں چومتا، لیکن قرآن کی نسبت کی برکت سے کئی لوگ قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے قرآن پاک کا غلاف جو ہے وہ چومتے ہیں۔ ایک ہی فیکٹری سے اگر ایک کاغذ تیار ہو تو ایک کاغذ کے اوپر آپ قرآن پاک لکھ لیں اور دوسرا کاغذ آپ اس کو دنیاوی کسی چیز کے اندر استعمال کر لیں، وہ دنیاوی چیز کے اندر استعمال شدہ کاغذ استعمال کر کے لوگ پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کے اوپر قرآن لکھا جائے وہ قرآن کے ورق بن جاتا ہے اور لوگ اس کا ادب اور احترام یہ کرتے ہیں کہ اس کو چومتے بھی ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، پیشانی کے ساتھ بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نسبت، کہ ایک چیز کی نسبت جب کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے، جب کسی ادنا کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز ادنا نہیں رہتی بلکہ وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے۔ دنیاوی طور پر کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایم پی اے کے ساتھ ہے، کبھی کوئی کہتا ہے میرا تعلق ایم این اے کے ساتھ ہے، کبھی کہتا ہے میرا تعلق فلاں گاؤں کے چودھری کے ساتھ ہے، کبھی کہتا ہے میرا تعلق ناظم کے ساتھ ہے، کوئی کہتا ہے میرا تعلق چیئرمین کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مثالیں بتائیں کہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بندہ
اپنے اندر ایک تکبر پیدا کرتا ہے، ایک فخر محسوس کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر کسی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اگر کسی بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس بندے کو یہ کہا جاتا ہے یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اور ولی یہ فاعل کا وزن ہے۔ فاعل کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی یہ مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ اگر فاعل کے معنی میں ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہو، جو اللہ کا قرب چاہنے والا ہو، اس کا ہر عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، کہ وہ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہوں۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فَكُنْتُ سَمَعَهُمْ، میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُمْ، اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ فاعل کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور مفعول کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمت اپنے بندے کی طرف آتی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 قدم اس بندے کے قریب آتی ہے۔ اگر ایک بالشت اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز اس بندے کی طرف آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے تیزی کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو دیکھتی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی کہتے ہیں ہم ان کو۔ اولیاء اللہ کا مقام اور شان یہ ہے کہ نہ وزیراں دے نہ امیراں دے، سدا دیوے بلدے فقیراں دے، کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی بادشاہت جو ٹھکرا دی اور بالکل ایک سادہ سا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کے رضا کی طرف لگ گئے، اور اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا کہ ہمیں صرف اللہ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے۔ اور جب پھر بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر جب ساری چیزیں قربان کرتا ہے تو قرآن پاک کے اندر 15واں پارہ ہے اور سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ کہف کا معنی ہے غار، کہف غار کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ مکہ کے لوگوں کو پہلے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں، بنی اسرائیل کی باتیں بتاتے ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ مکہ کے لوگ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نضر ابن حارث جو شخص تھا اس کو لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں اللہ کے نبی سے بہتر تمہیں قصے کہانیاں سنا سکتا ہوں، اور اپنی طرف سے من گڑت باتیں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے نضر ابن حارث کو بھیجا، ایک شخص اور تھا، اس کو نبی پاک کے پاس بھیجا کہ جائیں اور آپ ان سے جا کر کوئی عجیب و غریب سوال کریں۔ یہ آئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس کی حکومت مشرق میں بھی ہو مغرب میں بھی ہو، جس نے مشرق سے مغرب تک سارا سفر کیا ہو، اس کے بارے میں بتائیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں خبر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تینوں سوالوں کے جواب ان کو دیے اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ تم مجھ سے سکندر بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہو. اس نے مشرق اور مغرب ہر جگہ پر سفر بھی کیا اور حکومت بھی کی. دوسرا سوال کہ تم روح کے بارے میں پوچھتے ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي یہ میرے رب کا امر ہے روح. تیسرا تمہارا سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھتے ہو. تو قرآن پاک کی جو ہے وہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اور 15 دن تک وہی منقطع رہی. کافر پہلے اعتراض کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ پتہ نہیں وہی کیوں نہیں نازل ہو رہی، پتہ نہیں نبی پاک بتا کیوں نہیں رہے. خیر 15 دن کے بعد جب وہی آئی سورہ کہف نازل ہوئی اور سورہ کہف کا پہلا رکوع، دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع، ان تینوں رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا اور فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انہیں بتا دیں کہ اصحاب کہف وہ اللہ کے ولی تھے اور والرقیم اور جس تختی کے اوپر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا وہ تختی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہے اور میرے پاس اس وقت جو وہ ساوی شریف موجود ہیں 15واں پارہ ہے اور ٹوٹل جو ہے یہ واقعہ عربی کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. حضرت محمد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جس وقت انجیل کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بغاوت کی. تو جب بغاوت کی تو انہوں نے بتوں کو خدا بنا لیا. بڑا سننے والا واقعہ ہے. بتوں کو انہوں نے خدا بنا لیا، بتوں کو سجدہ کرنے لگے، بتوں کے نام کے اوپر ذبح کرنے لگے. اس وقت کے اندر یہ جو صحابہ کہف ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ روم کے اندر رہنے والے تھے. کہف غار کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں 3 طرح کی روایات آتی ہیں. پہلی روایت تو یہ ہے کہ یہ شام کے اندر غار ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ روم کے اندر غار آج بھی موجود ہیں. بعض نے کہا کہ یہ نہیں، اسپین کے اندر جس کے اندر اندلس تھا، اندلس کا ایک شہر تھا، اس کے اندر جو ہے یہ معاملہ، یہ غار جو ہے وہ واقع ہے جہاں پر یہ اللہ کے نیک بندے گئے. اللہ کے کچھ نیک بندے تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، نہ ہی وہ بتوں کے نام کے اوپر ذبح کیا کرتے تھے. اس وقت کا بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. ایک مرتبہ یہ وقت کا بادشاہ دقیانوس روم گیا اور روم کا شہر تھا جس کا نام تھا افسوس، وہاں پر گیا. اس کے حواریوں نے، وزیروں نے بتایا کہ یہاں پر کچھ شہزادے ہیں جو امراء اور امیر لوگوں کی اولادیں ہیں، وہ جو ہے حضرت وہ انہوں نے جو وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے اور بتوں کے نام کے اوپر ذبح نہیں کرتے. بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس بلایا جائے. یہ جو نوجوان تھے ان کی تعداد کے بارے میں بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ رَابِعُهُمْ کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، کئی کہتے ہیں 5 ہے، 6واں ان کا کتا تھا، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ 8 تھے اور 9واں ان کا کتا تھا. تو قرآن پاک کے اندر ان کی تعداد کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. تو خیر یہ جو اللہ والے تھے جب یہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں نہیں کرتے. ان لوگوں میں سے جو ان کا بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں
اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جس کی بادشاہت زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ ان کے کپڑے اتارے جائیں۔ کپڑے اتارے گئے تو کہا کہ تم تو نوجوان ہو اور میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم سوچو بچار کر لو کہ یہاں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو یہاں جو ہے تم ہمارا مذہب اختیار کر لو۔ اور بادشاہ جو ہے وہ کسی کام کی غرض سے اگلے ملک چلا گیا، کہا کہ جب میں یہاں سے گزروں گا تو پھر دوبارہ ان کا معاملہ دیکھوں گا۔ یہ جو لوگ تھے جو اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شہر سے باہر ایک غار ہے، ہم اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رات کے وقت اس شہر سے نکلے، روم کا شہر جو افسوس تھا وہاں سے نکلے، اور جو ان کے پاس اس وقت کی جو کرنسی تھی، تھوڑا سا مال انہوں نے لیا، اپنا اپنا جمع کیا اور ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جا کر یہ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں انہوں نے ساری نقدی دے دی کہ یہ سارا مال ہے تمہارے پاس ہے، اس کا نام تھا یملیحہ۔ یملیحہ کو کہا کہ اب تم نے ہمارے لیے کھانا بازار سے لانا ہے، کھانے پینے کا اہتمام تم نے کرنا، ہم غار کے اندر رہیں گے۔ یملیحہ روز جاتا اور جا کر ان کے لیے کھانا لے آتا۔ چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ بادشاہ واپس آیا ہے، اور بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ یہ اللہ والے جو تھے یہ ملک چھوڑ کر کہیں بھاگ چکے ہیں۔ بادشاہ نے بڑا سخت اعلان کیا کہ ان کو پکڑ کر لایا جائے، میں ان کو قتل کروں گا اور اس جو لائے گا اس کو انعام دوں گا۔ جو یملیحہ تھا یہ اس وقت بازار میں کھانا خرید رہا تھا، اس کو پتا چلا، اس نے جا کر واپس غار کے اندر ساتھیوں کو بتایا، اور ساتھی جو ہے ان کے دلوں کے اندر ذرا سا بھی ڈر پیدا نہ ہوا۔ انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اس کے بعد غار کے اندر بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ بھروسہ کرنے لگے۔ ساتھ ہی جو ہے کتابوں کے اندر آتا ہے، تفاسیر کے اندر آتا ہے، جب یہ دقیانوس بادشاہ کے ملک سے نکلنے لگے تھے، رات کا وقت تھا، تو ان کے پیچھے جو ایک کتا لگ گیا۔ کتا بار بار جو ہے وہ ان کو بھونکتا تھا، یہ بار بار اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کار کتے نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر، مجھے کیا کر ہے، زبان عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا کی۔ کتے نے کہا کہ میں اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور میں تمہاری نگرانی کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کتے کو ساتھ لیا، اور غار کے اندر جب یہ چلے گئے تو غار کا جو دانا تھا، اس دانے کے اوپر جسے کہتے غار کا جو منہ تھا، وہاں پر یہ کتا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور اللہ والوں کی نگرانی کرنے لگا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ یملیحہ نے واپس آ کے بتایا تھا کہ وقت کا بادشاہ روم کے اندر دوبارہ واپس آیا ہے اور اس نے ہمارے قتل کا آرڈر کر دیا ہے۔ اب یہ جو اللہ والے تھے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، اور اسی دوران ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیار بھری نیند طاری فرمائی، پیار بھری نیند طاری کی، اور نیند ایسی تھی جو موت کے مانند تھی۔ جیسے آج کل بھی عربی کے اندر کہا جاتا ہے النوم اخوۃ الموت، کہ یہ جو نیند ہوتی ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے اوپر پیار بھری نیند طاری فرمائی، اور یہ اللہ کے جو ولی تھے وہ اس غار کے اندر 300 سال تک ٹھہرے رہے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک اس غار کے اندر ٹھہرے رہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اذا طلع الشمس تزاور عن کہفہم واذا غربت تقرضهم ذات الشمال۔ اذا طلع الشمس تزاور عن کہفہم، کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ ان کے غار سے ہٹ کر دائیں طرف ہو جاتا، یعنی سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر
غروب ہوتا ہے، اور ان کی غار کا رخ اس طرف تھا کہ اس کا منہ جو وہ شمال کی طرف تھا، کہ سورج جب طلوع ہوتا تو وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا، یعنی اس کی روشنی بھی ان کے اندر نہ پڑتی، اور جب وہ غروب ہوتا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بائیں طرف ہٹ جاتا، جب طلوع ہوتا تو تھوڑا سا دائیں طرف ہٹ جاتا، اور جب وہ غروب ہوتا تو تھوڑا سا بائیں طرف جو ہے وہ ہٹ جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا 309 سال تک، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس طرح ان کا نظام چلایا کہ سورج جب طلوع ہوتا اور غروب ہوتا تو تھوڑا سا ہٹ جاتا تھا۔ مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ 309 سال تک یہ جو اللہ والے تھے ان کے جسم جو ہے وہ غار کے اندر پڑے رہے، اور 309 سال تک ان کے جسم گلے نہیں، ان کے جسم ان کے اندر بیماری پیدا نہیں ہوئی، ان کے جسموں کے اندر وہ گلے سڑے نہیں، یعنی ان کے جسم کے اندر کوئی بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اور 300 سال یہ سورج کے میں بتا رہا ہوں، چاند کے یہ 309 سال بنتے ہیں، 309 سال تک اللہ کے ولی اس غار کے اندر پڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتے سورج جب نکلتا تو تھوڑا سا ہٹ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو تھوڑا سا ہٹ جاتا، تاکہ سورج کی روشنی سے ان کے جسموں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والشمس والقمر تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے مدار پر چلتے ہیں، یہ اللہ کی تقدیریں ہیں، یہ اللہ کی ذالک تقدیر العزیز الحکیم، کہ سورج بھی اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور چاند بھی اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، سورج بھی اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، چاند بھی اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ تو سورج اور چاند یہ جو 365 دن اپنے اپنے مدار کے اندر چلتے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، کبھی اللہ کے حکم کے مطابق کے بغیر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ ہی کبھی جو ہے وہ چاند طلوع ہوا ہے۔ تو 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس طرح بدل دیا کہ جو اللہ کی تقدیر تھی، جو اللہ کا فیصلہ تھا، اور جو دنیا کا نظام تھا، وہ دن بھی چڑھتا رہا، راتیں بھی آتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے میں نے صرف اور صرف اپنے ولیوں کی محبت کی خاطر دنیا کا نظام بدل دیا۔ سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کی غار سے ہٹ کر طلوع ہوتا تھا، تاکہ میرے ولیوں کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تاکہ میرے ولیوں کے جسموں کو کوئی نقصان ہے نہ پہنچے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بیان کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِينِ، کہ جو ان کو ولیوں کا کتا تھا، وہ کتا 309 سال تک غار کے منہ کے اندر بیٹھا رہا، غار کے منہ کے باہر ہے ایک حفاظت کے طور پر، محافظ کے طور پر بیٹھا رہا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 309 سال تک اگر ولیوں کے جسم پلٹتے رہے تو ساتھ ہی اس کتے کا جسم بھی پلٹتا رہا۔ کہا کہ 6 ماہ بعد ان ولیوں کے جسم پلٹتے تھے، 6 ماہ دائیں طرف رہتے ہیں اور 6 ماہ بائیں طرف رہتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ نہیں، دن اور رات کو پلٹتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ صبح کے وقت ان کا جسم پلٹ جاتا، ایک مرتبہ شام کو ان کا جسم پلٹ جاتا، تاکہ مٹی جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے جسموں کو نقصان نہ پہنچائے، مٹی اللہ کے ولیوں کے جسموں کو نقصان ہے نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے جسم نہ بھی پلٹتے تو تب بھی ایک معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ 309 سال تک اللہ والے غار کے اندر رہے ہیں، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کم لبسنا، کسی نے کہا کہ یومن او بعد یومن، ہم تو ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا حصہ یہاں ٹھہرے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب غار کے اندر گئے تھے تو اس وقت چاشت کا وقت تھا، اس وقت صبح سورج نکل رہا تھا، اور جس وقت یہ بیدار ہوئے تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، غروب آفتاب کا وقت تھا۔
309 سال تک نہ ان کے ناخن بڑھتے ہیں، نہ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں، نہ ان کے جسموں کے جو ہے وہ جسموں کی حیت تبدیل ہوتی ہے، وگرنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر یعنی ان کو پتا ہوتا کہ 300 سال تک ہم ٹھہرے رہے ہیں تو عام طور پر تو ہوتا یہی ہے کہ مردے کے بال بھی بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے بال بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ 309 سال تک میں نے ان کے اوپر پیار بھری نیند طاری کی اور یہ اسی محبت بھری نیند کے اندر سوئے رہے۔ جب یہ بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، جب انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں، تو ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوال کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، یملیحہ اس کا نام تھا۔ یہ صحابہ کہف کے نام یاد رکھیں، یہ بڑی برکت والے نام ہیں، یملیحہ، میکسلمینا، مشلینا، مرنوش، برنوش، شادنوش، کفشتی تیوش۔ یہ کہتے ہیں یہ کفشتی تیوش جو تھا یہ چرواہا تھا، اس نے اللہ کے ولیوں کو جب دیکھا نا جا رہے ہیں تو اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لو، تھا یہ چرواہا لیکن وہاں بعد میں خادم بن کر رہا، اور جو ان کا کتا تھا اس کا رنگ جو ہے وہ چمکدار تھا اور اس کا نام مفسرین نے بتایا کتمیر تھا، کتمیر نام تھا کتے کا۔ 300 سال کے بعد انہوں نے یملیحہ کو بھیجا کہ یہ سکے ہیں اور جا کر جو بازار سے کوئی چیز لے آؤ۔ وہ بازار میں گیا، اس نے دیکھا کہ ہر چیز بدل چکی ہے، مکانات بدل چکے ہیں، حیات بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، لوگوں کے رنگ بدل گئے، لوگوں کے لباس بدل گئے۔ ہوتا ہے نا جس طرح بندہ ابھی آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کے لوگوں کے رہن سہن دیکھیں، آج کے دیکھ لیں کس طرح گئے، کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ لوگ اتنی ترقی کر دیں گے۔ اس طرح کے جو ہے معاملات ہزاروں سال پہلے کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کبھی تنو من جو لوہا اور جہاز کی صورت میں ہوا کے اندر بھی اڑے گا، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کے کوئی نیٹ کے سسٹم آ جائیں گے۔ تو خیر یملیحہ نے جب سارے معاملات دیکھے تو ایک دکان سے اس نے روٹی مانگی، جب اسے کھانا ملا تو اس نے اپنا وہ پرانا 300 سال پرانا سکہ جس کے اوپر دقیانوس بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ تو کوئی لگتا ہے خزانہ ہاتھ کے اندر آ گئے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، دوسرے دکانداروں کو اکٹھا کیا، لوگ جمع ہوئے، اس سے پوچھا، وہ کہتا ہم تو غار کے اندر رہ رہے ہیں، ہم تو صبح گئے تھے اب شام کا میں کھانا لینے کے لیے آ گیا ہوں، بچے بھی گئے وہاں، بڑے بھی گئے۔ بڑے سارے لوگ حیران ہوئے، کہا کہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے اور اس وقت کا بادشاہ 300 سال پہلے کا بادشاہ اس کا نام تھا دقیانوس، اور 300 سال بعد کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیتروس۔ اس کا نام کیا تھا؟ بیترس بھی کہتے ہیں، بیدروس بھی پڑھتے ہیں، اور بیتروس یعنی با یا طا را و سین، بیتروس اس کا نام تھا۔ اس کے دور کے اندر معاملہ یہ تھا کہ یہ اللہ کو ماننے والا تھا، یہ بڑا کٹر عیسائی تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، توحید کا اقرار کرنے والا تھا۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ کائنات میں اللہ ہے جو زمین کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، اور ایک وقت آئے گا جب دنیا سے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ بیتروس جو بادشاہ تھے اس کے دور کے اندر اختلاف پیدا ہوا، کئی لوگ کہنے لگے کہ قرب قیامت جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کے جسموں کو زندہ کرے گا۔ کئی لوگ کہنے لگے کہ نہیں، جسم تو زمین کے اندر ہے، مٹی کے اندر گل سڑ جاتے ہیں، مٹی جسموں کو کھا جاتی ہے، اللہ صرف روحوں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، روحوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی یہ اختلاف تھا، اور یہ جو بیترس بادشاہ تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور یہ گر گرا کر روتا تھا یا اللہ، یعنی جو سچا بندہ ہوتا ہے نا اس کے اللہ کے ساتھ معاملات صحیح ہوتے ہیں، وہ جو بات عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورین، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے
یہ وقت کا بادشاہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ یہ ملک کے اندر جو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی قدرت کی نشانی دکھا، اپنی جو ہے وہ سچائی کی نشانی دکھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس بادشاہ کو عوام نے آ کے بتایا، بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ وہاں پر گیا اور دیکھا کہ یہ لوگ ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ 300 سال پرانے لوگ ہیں، اور ان سے پوچھا گیا، وہ بھی کہتے ہیں ہم تو آئے تھے ایسے تھا۔ تو بادشاہ کو پہلے یقین نہ آیا، بیطرس کو پہلے یقین نہ آیا، پھر اس نے غور سے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ چیز دفن کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہاں کھدائی کرو، کھدائی کی گئی تو وہاں پر ایک سلیٹ ملی جسے ہم کہتے ہیں پتل کی سلیٹ، پتل کی سلیٹ جو ہے وہ ایک پتھر نما جو وہ ملا، اور جس کے اوپر جو ہے وہ اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، کتے کا نام لکھا ہوا تھا، وقت کے بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اصل میں جو دقیانوس بادشاہ تھا اس کے حواریوں میں سے 2 بندے کہتے ہیں وزیر تھے، اور دونوں جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور ان دونوں کا نام بھی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اس غار کے اندر گئے ہیں، انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، جب موقع ملا تو ایک سلیٹ بنائی، تختی بنائی، جس طرح لوگ تختیاں بناتے ہیں اپنے نام لکھتے ہیں قبروں کے اوپر، انہوں نے اس تختی کے اوپر اصحاب کہف کے نام لکھے اور سن لکھی، اور ان کا تھوڑا سا شارٹ واقعہ لکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے دقیانوس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے اور بتوں کو یہ سجدہ کرتا ہے، خود اپنے آپ کو یہ سجدہ کرواتا ہے، بتوں کے نام کے اوپر جو ہے یہ ذبح کرواتا ہے۔ یہ ساری ہسٹری جب بیطرس بادشاہ نے دیکھی تو پھر اسے یقین آیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ میرے محل کے اندر رہیں، یہ اصحاب کہف جو ہے یہ میرے محل کے اندر شاہی اعزاز کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تیرے اوپر سارا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے اور ہم اللہ کے رضا کی خاطر آئے تھے، آخری باتیں میں کر رہا ہوں، اللہ کے رضا کی خاطر آئے تھے، اللہ نے ہمارے ساتھ غیبی مدد کی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اسی غار کے اندر کی جائے۔ کہتے اسی غار کے اندر ان کا وصال ہوا، وہ بیطرس بادشاہ اس نے یہ نیت کی کہ ہر ایک کے لیے سونے کا تابوت بنایا جائے، ہر ایک کے لیے سونے کا تابوت بنایا جائے۔ تو یہ اللہ والے اس کے خواب کے اندر آئے اور کہا کہ نہیں، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ مٹی ہی کے اندر جائیں، ہم اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں اسی طرح ہی دفن کر کے جس طرح مٹی کے اندر تھے، جس طرح اللہ نے ہمیں مٹی سے جو ہے پیدا فرمایا ہے۔ تو خیر اس وقت کے بادشاہ بیطرس نے ان کو اسی طرح تدفین کی، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک مسجد بنوائی، اس کے ساتھ ایک مسجد بنوائی۔ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ اس نے کہا کہ میں ان کے ارد گرد ایک مسجد بنواؤں گا، میں ان کے ارد گرد، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ پتہ یہ چلا ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا مزار بھی ہو اور مزار کے ساتھ مسجد بھی ہو۔ یہ کتے لڑانے والے ہیں، یہ اس طرح مرغے لڑانے والے جنہوں نے ہمارے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، تو وہ کوئی ولی نہیں ہوتے جن کو نہ نمازوں کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ۔ اگر ولی دیکھنا ہے تو داتا صاحب کو دیکھ لیں، داتا صاحب کا مزار ہے، ساتھ مسجد ہے، مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ آپ خواجہ صاحب کا مزار دیکھ لیں، مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار دیکھ لیں، مزار پاک ہے اور ساتھ مسجد ہے۔ گولڑا شریف دیکھ لیں، مزار اور ساتھ مسجد ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں کہ مزار اور ساتھ مسجد ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ داتا صاحب جب پہلے لاہور میں آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی تھی، اور مسجد بنائی، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کا محراب درست نہیں ہے، تو داتا صاحب نے فرمایا تھا آج عشاء کی نماز آج مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھ لینا۔ اور جب یہ لوگ آئے اور مغرب کی نماز پیچھے پڑھی، آپ نے سلام دائیں طرف پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، تو جتنے نمازی تھے انہوں نے اپنے سامنے دیکھا تو کیا نظر آیا ان کو؟ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف نظر آ گیا۔ یہ لاہور ہے، لاہور سے خانہ کعبہ کتنا دور ہے، لاہور سے مکہ کتنا دور ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ بہت بڑا،
اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ وہ قوت قدسیہ عطا کر دیتا ہے کہ ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، اجسار ہے، عناصر اربع 4 ہیں۔ انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے کہ ہوا سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی ہوتی ہے، ان کی حکومت آگ کے اوپر بھی ہوتی ہے اور ان کی حکومت مٹی کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک مریدنی تھی، وقت کے بادشاہ نے کہا میرے ساتھ زنا کرو، اس نے انکار کر دیا مریدنی نے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ان کو مینارے کے اوپر چڑھا کر وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب شرطوں نے، پولیس والوں نے، محافظوں نے اس پاک دامن عورت کو، نیک خاتون کو جب مینارے کے اوپر کھڑا کیا تو نیچے پھینکنے لگے، اس عورت نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ یاد رکھے کبھی کوئی پریشانی آ جائے۔ اس نے کہا کہ امداد کن، امداد کن، اے شاہ نقشبند امداد کن، اے شاہ نقشبند میں آپ کی مریدنی ہوں، آپ میری عزت کی حفاظت فرمائیں، آپ جو ہے میری حفاظت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے جو سپاہی تھے انہوں نے مینارے سے دھکا دیا، وہ عورت نیچے آ رہی تھی۔ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بخارا کے اندر موجود تھے، آپ نے اسی وقت اپنی مریدنی کی آواز کو سنا اور آواز کو سن کر اسی وقت اڑتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، مریدنی کو نیچے اتارا حفاظت کے ساتھ۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگے حضور شاہ نقشبند آپ اتنی دور سے کیسے آ گئے؟ آپ نے ایک جملہ لکھا، اس جملے کو خواجہ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکتوبات کے اندر، آپ مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس طرح کے ہمارے پیر تھے جو نقشبندی تھے۔ فرمایا کہ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تو چبارہ آمدی، تو چبارہ آمدی، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو مینارہ آمدی، تو مینارہ آمدی من بخارا آمدم، کہ تو مینارے سے نیچے آئی تھی، تو چبارے سے نیچے آئی تھی، تو اسی وقت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے بخارا سے تیرے پاس آ چکا ہوں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہی نظریہ لے کر ہم ولیوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، ان کے درباروں پہ بھی جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے نا ولی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ کہف کی میں نے آج تقریر کی ہے، یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کا کلام ہے، کسی مفتی کا قول نہیں، کسی مفسر اور محدث کا قول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو اصحاب کہف کا سارا واقعہ بیان کر دیا، یہ وہ لوگ تھے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیارے حبیب آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں کہ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ کی محبت دلوں کے اندر رکھنے والے ہیں۔ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ کے وسیلے سے قیامت تک امت کو خطاب ہے کہ اے انسان جو تو نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کے اندر پڑھ لیا، یہ میرے ولی تھے، میرے دوست تھے، میں نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اصحاب کہف کے کتے کی طرح تو ان ولیوں کا دامن پکڑ لے، ان کے در پہ بیٹھا رہے، جس طرح میں وہ کتمیر کو نوازتا رہا، اصحاب کہف کے کتے کو نوازتا رہا، اسی طرح میں جو ہے وہ تجھے بھی نوازتا رہوں گا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو
تو خواہی قرب ربانی، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اہل بیت کا در پکڑ لے، غوث پاک کے در کا کتا بن جا، سگے درگاہ میرا شو، تو خواہی قرب ربانی بر شیراں شرف دارن سگے درگاہ جیلانی، کہ جو غوث پاک کے در کے کتے بن جاتے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑا شیر بھی آئے تو اس کو وہ اپنی خاطر کے اندر نہیں لاتے ہیں۔ تو بات مکمل ہو چکی ہے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بداراں بنے کاں بے بخشت کریم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مٹی سے کہ مٹی تیرے اندر اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ بدو گفت کہ اس نے کہا کہ میں سادی سی مٹی تھی، روزے چند بگل نشستم، چند دن میں پھولوں کے اندر رہی ہوں، جمال یار درمن اثر کرد، تو پھولوں کی صحبت اور ان کا رنگ جو میرے اوپر چڑھ چکا ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں سادی سی مٹی تھی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھامے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور انسان بے پیرا نہ دنیا سے جائے، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو پھر اسے پتا چلے گا اس سلسلے کے جتنے ولی ہیں وہ سارے کے سارے ولی جب اس کے دل کے اوپر توجہ کریں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی شیطانی قوت جو ہے وہ اس اللہ کے نیک بندے کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا